الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ درس میں بات چل رہی تھی کہ اگر شوہر بیوی کے ساتھ ہر وقت الجھتا رہتا ہے، ہر وقت اس کو ڈانٹ ڈپٹ میں رکھتا ہے، ہر وقت گالی گلوچ، ہر وقت انبن رہتی ہے، تو ہم سے بسا اوقات پوچھتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ شوہر کم از کم ہم پر ظلم نہ کرے، نہ صحیح محبت دکھائے، ظلم نہ کرے۔ تو آپ کو کمال کا وظیفہ بتاتے ہیں۔ عورت کو چاہیے کہ ہر روز 100 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 100 بار پڑھے اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور اصال کر دے سب کو، اپنے شوہر کو بھی، سب کو، اور اللہ سے مناجات مسلسل اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھے کہ میں پڑھ رہی ہوں اور میرے شوہر کے دل پر اثر ہو رہا ہے۔ آپ حیران کن دیکھو گے، حیران کن نتائج دیکھو گے کہ آپ کا شوہر اتنا نرم دل، رحم دل، آپ پریشان ہو جاؤ گے۔ اتنا مجرب وظیفہ ہے۔ ایک کام تو یہ کریں۔ دوسرا کام، اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ مثلا نماز ہے تو نماز وقت پر پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، ذکر و اذکار تسبیحات کریں، درود شریف پڑھتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا کام یہ ہے کہ شوہر کا مزاج پڑھیں آپ، کہ شوہر چاہتا کیا ہے۔ مثلا وہ صبح صبح چاہتا ہے بھی مجھے ہر چیز تیار ملے، آپ رات کو تیار کر کے رکھ دیں۔ وہ باہر سے آئے، آپ کو پانی پیش کر دیں۔ لیٹا ہو تو آپ اس کی ٹانگیں دبا دیں۔ ایک جگہ آتا ہے، بناتا ہے عائشہ میں نے پڑھا تھا کہ اگر عورت بغیر کہے شوہر کی ٹانگیں دبائے 8 تولہ سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ 3 کام عورت کرے، یہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے والآخر درود شریف کے ساتھ، نمازوں کا اہتمام رکھے، اور اس کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ بس آپ مزاج تک بھی بات نہیں جائے گی، پہلے ہی دیکھو گے کہ آپ کا شوہر گرویدہ ہو چکا ہو۔ شوہر اور بیوی یہ آپس میں چلتے ہی رہتی ہے کہانی، لڑائی جھگڑے، پیار و محبت، لیکن کہیں اس کو غالب نہیں آنے چاہیے، ورنہ نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے جا کر۔ یہ تو میاں بیوی کی لڑائی تو ایک چھوٹے چھوٹے انگاروں کی طرح ہے، اور جب انگارے زیادہ ہو جائیں تو آگ بھڑک جاتی ہے، وہ کسی چیز کو بھی جلا دیتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کوئی چنگاری انگارہ اگر جلی گیا تو اس کو فوراً پانی ڈال کے ٹھنڈا کر دیں، مطلب فوراً لم تھم کر لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی لعنت برستی ہے اس عورت پر جس کا شوہر ناراض ہو اور عورت رات گزار رہی ہو۔ ایسا کام نہ کریں کہ لعنت آپ پر برسے۔ آپ اپنی طرف سے لوز پوائنٹ نہ چھوڑیں کوئی۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد آپ کو ایسے بہترین نتائج ملیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کہاں ہمارا شوہر بد مزاج، اکڑ مزاج، اور کہاں اس میں حلم بردباری پائی گئی۔ میں نے کہا ہے آپ کو کہ سبب اپنائیں، لیکن سبب وہ اپنائیں جو شریعت مطہرہ کے قریب قریب ہو، اور سورۃ اخلاص میں تو کمال ہے، کمال، توحید ہی توحید۔ ایک صحابی نماز پڑھاتے تھے سورۃ اخلاص، قل اللہ سے اس کو انتہائی درجے کا پیار تھا۔ صحابہ نے حضور علیہ السلام پہ آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ نماز ہمیں پڑھاتا ہے، قل اللہ ہی پڑھتا رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو بلایا، ہاں بھئی کیا پڑھتے رہتے ہو؟ قل اللہ ہی پڑھتے ہو؟ کہتے یا رسول اللہ میں سارے قرآن کو پڑھنا جائز سمجھتا ہوں، لیکن قل اللہ احد سے مجھے بہت پیار ہے۔ آپ نے فرمایا سچ؟ فرمایا یا رسول اللہ بالکل سچ کہ میں قل اللہ احد کی صورت سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے بڑی الفت اور پیار آتا ہے۔ فرمایا جا تجھے یہ صورت جنت میں لے جائے گی۔ تو یہ صورت بڑی کمال کی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نیری توحید، فرما دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد۔ ہاں بھئی ایک چھوٹا سا وظیفہ ذہن میں آیا، ہم جب قرآن پاک کی حفظ کرتے تھے، یہ مجرب ہے میرا اپنا، تو ہمیں کسی دن پتہ ہوتا تھا بھی لیٹ ہو گئے اور قاری صاحب پھینٹیں گے ہمیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ قاری اجمل صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑے سخت تھے، بہت سخت تھے۔ تو ہمیں پتہ تھا کہ بھی ہم لیٹ ہو گئے اور قاری صاحب ماریں گے نہیں، پھینٹیں گے، تو ہم یہ وظیفہ پڑھتے تھے اللہ الصمد، استاد جی کا منہ بند، ایسی بچوں نے ہمیں مشہور تھا، پتہ نہیں کس نے بڑوں نے بتایا، اللہ الصمد استاد جی کا منہ بند۔ ہم جاتے تھے، استاد جی کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ یہ وظیفہ ایسا مجرب رہا کہ 2.5 سال میں قرآن پاک حفظ کرتا رہا، ایک دن بھی لیٹ کی وجہ سے مار نہیں کھائی۔ تو یہ وظیفہ بھی چل جاتا ہے کہ اگر شوہر بول رہا ہو اللہ الصمد میرے شوہر کا منہ بند، اللہ الصمد میری ساس کا منہ بند، ساس کے اللہ الصمد میری بہو کا منہ بند،
تو یہ بھی ایک مجرب ٹوٹکا ہے، اور ہے بھی صحیح، کیونکہ اللہ صمد کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ساری کی ساری دنیا تیری محتاج، تو کسی کا محتاج نہیں۔ اور جب یہ کہہ کر کہو گے فلاں کا منہ بند، تو اللہ تو محتاج نہیں ہے، بندہ محتاج ہے، اللہ بند کرنے پر آ جائے تو کیسے بولے گا وہ؟ تو یہ معمولی معمولی وظائف ہیں جو ہمارے لیے بہترین نتائج نکال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔